اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ زندگی کے ان قیمتی چانسوں میں سے ایک بہترین چانس ہے جس میں انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر برے حالت سے اچھی حالت کی طرف جا سکتا ہے اور اپنے پچھلے کی ہوئی برائیوں کو وہ صاف کروا سکتا ہے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے اور اس کے اندر اس طرح ملنے والے جو چانس ہیں وہ بھی بڑے ہی مختصر ہیں۔ اس رمضان کی جہاں اہمیت ہے، فضیلت ہے، روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، کوئی زیادہ لمبے چوڑے دن نہیں، چند دن ہیں گنتی کے، بڑے مختصر گنے چنے دن۔ یہ اللہ رب العالمین اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ تو اگر یہ دن ہمیں نصیب ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ آئندہ بھی جب تک قیامت نہ آئے اور دنیا باقی ہوگی تو رمضان کا مہینہ آئے گا، اور اگر مسلمان دنیا میں باقی ہوں گے تو اس کے روزے بھی رکھے جائیں گے۔ لیکن مجھے اپنے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ میں بھی ہوں گا یا نہیں، میں بھی اس مہینے کو پاؤں گا یا نہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، میرا اس میں ہونا اصل چیز یہ ہے، اور اگر میں اس سے محروم رہا تو پھر مجھے اپنے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس اس عمل کی طرف جو اس نے کل کے لیے پیش کیا ہے، قیامت کے لیے جو عمل اس نے بھیجا ہے، پیش کیا ہے، اس عمل کو دیکھیں۔ عمل کو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اپنا احتساب، محاسبہ۔ مثال کے طور پر میں فرض نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ میں اصل میں میری یہ مجبوری ہے، میرے یہ عذر ہے، یہ پریشانی ہے، یا نماز سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہوں جب میں کام پہ جا رہا ہوتا ہوں، 8 بجے 9 بجے، اور میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوتا ہوں کہ میری تو بڑی مجبوری ہے، اٹھنا بڑا مشکل ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا۔ تو مجھے اپنے دل سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ کیا میرا یہ عذر اللہ کے ہاں چل جائے گا یا نہیں؟ اس بہانے کی وجہ سے جو لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، کسی بھی گناہ کے لیے میرے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو میں اس کو مطمئن کر سکتا ہوں، اس سے جان چھڑا سکتا ہوں، اس کا منہ بند کروا سکتا ہوں۔ لیکن کیا میرا یہ بہانہ، یہ عذر میرے رب کے سامنے اگر میں پیش کروں تو مجھے وہاں چھٹکارا ملے گا یا نہیں؟ یا میں جو عمل کر رہا ہوں، کیا یہ عمل اللہ کے پاس لے کر جانا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی پانا میرے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ یہ احتساب ہے، یہ محاسبہ ہے۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بہت سے بہانے ہیں، اور عمل میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں تو اپنے دل کو بڑی تسلیاں دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب کے سامنے میرا بہانہ، رب کے سامنے میری دلیل، میری حجت کام آ سکتی ہے یا نہیں، مجھے یہ چیز دیکھنی ہے۔ پھر عمل جو میں کر رہا ہوں
وہ اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے فائدے کے لیے اور رب کی رضا کے لیے، کیا یہ عمل اس قابل ہے کہ اس سے میرے رب راضی ہو جائے؟ کیا یہ عمل اس قابل ہے کہ اس کا مجھے بدلہ مل جائے؟ یہ مجھے اپنے سے سوال کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احتساب، محاسبہ۔ پھر یہ رمضان کا اتنا اہم ترین مہینہ اگر ہمیں نصیب ہوا تو کئی ایسے گناہ جو ہماری زندگی کے اندر ہماری عادات میں سے بن چکے ہیں، ہماری عادت میں شامل ہو چکے ہیں، ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کا بہترین موقع ہے یہ۔ اس مہینے میں حالات بدل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے لوگوں کے نیک اعمال اوپر کی طرف چڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے رہتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سارے کے سارے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر رات آواز آتی ہے کہ اے خیر کے متلاشی، خیر کے پیچھے پڑے رہنے والے آگے بڑھ جا، اور اے برائی کے پیچھے پڑے رہنے والے ذرا رک جا۔ یہ ساری تبدیلیاں آتی ہے، لیکن کیا میں بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہوں؟ میں بھی اپنی زندگی اچھے حالات کی طرف، برائی سے اچائی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیونکہ اصل تبدیلی تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں، میں برا اعمال کو چھوڑ کر نیکیوں میں بدل دوں۔ میں ایسا کر رہا ہوں یا نہیں؟ جو کوتاہی رمضان سے پہلے ہوتی تھی، رمضان کے کچھ دنوں میں جذباتی طور پر اگر وہ کوتاہی میں نے دور کر دی، نماز گھر میں پڑھتا تھا، مسجد میں پڑھنے لگا، پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، پابندی سے پڑھ رہا ہوں، 3-4 پڑھتا تھا، 5 پڑھ رہا ہوں، فجر میں نہیں آتا تھا، فجر میں بھی مسجد میں آتا ہوں، تو کیا یہ جو میں نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا ہے، اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ دیا ہے، غفلت سے باہر آیا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، صدقہ خیرات شروع کر دی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، استغفار کیا، روزے رکھے، کیا یہ سلسلہ صرف جذباتی طور پر تھا یا اللہ کے لیے تھا؟ تو ہمیں رمضانی نہیں بننا چاہیے، ہمیں ربانی بننا چاہیے، رب والا۔ یہ رمضان ابھی ہے، کل نہیں ہوگا، لیکن رب آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، اور اس کو فنا ہونا ہے ہی نہیں۔ اگر میں رمضان کے لیے عمل کرتا ہوں تو پھر وہ تو وقتی طور پر ہوگا، اگر میں رب کے لیے کرتا ہوں تو وہ بعد میں بھی ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں بہترین موقع ہے ہمارے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جائے، ہم ظلم کے شکنجے سے باہر آئیں، ہم غلامی سے باہر نکل آئیں، ہمیں حقیقی آزادی مل جائے، تو ہمیں اپنے دل کو شیطان کی غلامی سے، گناہوں کی غلامی سے، خواہشات کی غلامی سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل کو جس طرح آج رمضان میں ہم روزہ رکھ کر اپنی چاہت کو رون دیتے ہیں اور رب کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیشہ کے لیے اپنے اس دل کو زندہ رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں اپنا عزم، اپنا ارادہ بڑا پختہ رکھنا چاہیے کہ رب العالمین جو چاہتا ہے میں اس پر اپنے آپ کو آمادہ کروں، اپنے دل کو آمادہ کروں، اپنی چاہت کو اسی کے سامنے میں ڈھیر کر دوں، اور رب العالمین کا حکم میرے اوپر نافذ ہو، میں وہ حکم مان لوں، اپنی مرضی چھوڑ دوں۔ اس رمضان میں ہم نے یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس رمضان میں اپنے دلوں میں آپ کیا روحانیت پائیں گے، کیا سکون پائیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہمیشہ ہماری زندگی اسی طرح رہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اسی طرح مربوط رہے اور مضبوط رہے، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں پورا سکون ملے گا۔ مسائل جن کے ہم شکار ہیں، جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے ہمیں نجات دے دے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کر دے، اپنی زندگی کو ہم بدل دے، اپنے دل کو ہم شہوات کی غلامی سے باہر کر دے، اپنے نفس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے آمادہ کر دے، تو پھر اللہ رب العالمین کی فرمان برداری میں جو زندگی گزرے گی وہ بڑی سکون کی زندگی ہوگی، وہ بہت اطمینان کی زندگی ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ جب آخرت میں دے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے عید کا دن ہو۔ روزہ رکھ لیا ہم نے زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، پھر اللہ رب العالمین جس دن بدلہ دے گا وہ عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا ہمارے لیے، آخرت کا دن۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا، اور یہ صرف ظاہراً روزہ رکھنا یہ کافی نہیں ہے، دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل اور دماغ کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لیں، آمادہ کر لیں کہ ایک طرف میری چاہت ہے، گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی پینے کی چاہت ہو رہی ہے، لیکن رب کا حکم ہے، بعض دفعہ آدھا گھنٹہ رہتا ہے، 15 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، میں دسترخوان پر بیٹھ کر سامنے مشروب، ٹھنڈا پانی، کھانے پینے کی چیزیں میں ہاتھ رو کے بیٹھا ہوتا ہوں، نہیں کھا رہا، نہیں پیتا، اس لیے کہ میرے سامنے میرے رب کا حکم ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ میں اس رب کے حکم کو نہیں توڑتا، انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ اسی طرح رب العالمین کا کوئی بھی حکم میری طرف متوجہ ہو تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، میری چاہت ہو لیکن اپنی چاہت کو مجھے چھوڑنا چاہیے، رب العالمین کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، یہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہم پر اسی لیے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آئے۔ تقوی یہ کیا ہے کہ آپ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایسی کوئی رکاوٹ ڈال دے جس سے آپ کو رب العالمین بچائے، اپنے اور رب کی نافرمانیوں کے درمیان، اپنے اور رب کے عذاب کے درمیان ایک بارڈر، ایک دیوار کھڑا کرنا۔ ہم نے تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان گناہوں کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، رب کے رضا کے درمیان اور اپنے درمیان اس کی نافرمانیوں کی ہم نے دیوار کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ رمضان ان دیواروں کو گرانے کا بہترین موقع ہے، اس میں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کو اپنے خاص فضل کے ساتھ عام معافی دے دیتا ہے، جہنم سے آزادی دے دیتا ہے کہ جاؤ تمہیں جہنم سے آزادی مل گئی۔ اور جہنم سے آزادی کا مطلب کیا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا لکھا گیا تھا، جہنم میں جانے کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ ان کو آزادی دے رہا تھا جہنم سے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کتنی بڑی مہربانی، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جب آزادی مل سکتی ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جنت کے دعوے دار ہم ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں جنت کی، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً۔ وہ تو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی گستاخی کرتے تھے، یہود اور نصارہ، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایک نہیں 3 ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ اتنی گستاخی کی باتیں، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم سے مانگتا ہے، یہودی۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کے بعد کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ معنی یہ ہے کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے،
इनको अल्लाह से बख्शिश मांगनी चाहिए। ऐसे बदबख्त और बदअमल किस्म के लोगों के बारे में जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि क्या ये अल्लाह की तरफ तौबा नहीं करते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, और अल्लाह ताला बड़े ही माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है, तो हम जो अल्लाह के बंदे भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हैं, अक़ीदे तौहीद रखने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हर इंसान की बात से ऊपर जानने वाले, तो बहुत बड़ी नेमत है। तौहीद और सुन्नत की अगर अल्लाह ने हमें समझ दी है, तो अब अगर हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। लेकिन हम तौबा करने वाले बन जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले बन जाएं और उन खुशकिस्मत लोगों में अपने आप को शामिल कर दें जिनको छुटकारा मिलता है। गुनाहों की वजह से जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होता है, अल्लाह ताला उनको जहन्नम से निजात दे देता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ़ खाना पीना छोड़ना ये रमज़ान का मकसद नहीं है, सिर्फ़ इसी महीने में नमाज़ों में आना, हाजिर होना, ये इस महीने का मकसद नहीं है, बल्कि अपने अंदर पूरी तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि रमज़ान के बाद भी ये नमाज हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, रमज़ान के बाद भी कुरान की तिलावत हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, रमज़ान के बाद भी अल्लाह के नाफरमानियों से बचना ये हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, और वो गुनाह जो हमारे ऊपर धब्बे बने हुए हैं, दाग बने हुए हैं, रब और हमारे दरमियान बहुत फासले उसकी वजह से बन गए हैं, उन गुनाहों के दीवारों को गिराने की ज़रूरत है, उनसे जान छुड़ाने की ज़रूरत है, उन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फ़रमाए। इस रमज़ान के रोज़े जिस तरह रखने का हक़ है हमें रखने की तौफीक अता फ़रमाए। जैसे हम खाने पीने से रोज़ा रखते हैं, जायज़ शहवत से रोज़ा रखते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को गुनाहों के मुहब्बत से निजात अता फ़रमाए, दिल को शैतान की ग़ुलामी से, शहवात की ग़ुलामी से निजात अता फ़रमाए, आज़ादी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ तब्दीली लाने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो कोताहियाँ कमियाँ हमसे हुई है अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें मुत्तक़ियों के सफ़ में शामिल कर दे, जो रमज़ान के रोज़ों का एक अहम तरीन मकसद है मुत्तक़ी बनना। अल्लाह ताला वो मकसद हमें हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुज़ार बंदों में से शामिल कर दे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह को राज़ी करने वाले और जिनसे अल्लाह भी राज़ी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी इबादत को अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसको राज़ी करने वाले बने, उसके रज़ा के काम करने वाले बने। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।